السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتادة بن ربعي الانصاري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین حضرات، یہ صحیح بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے، اور اس کا باب نمبر 42، باب سکرات الموت، موت کی سختیاں، شدتیں اور ہولناکیاں، یہ اس باب کا موضوع ہے۔ 2 احادیث ہم نے کل پڑھ لی تھیں، آگے مزید کچھ احادیث باقی ہیں۔ جو حدیث آپ نے سنی ہے، اس مضمون کی 2 حدیثیں امام بخاری لائے ہیں، دونوں کا متن تقریباً ایک ہے اور اسانید مختلف ہیں، لیکن دونوں کا راوی نبی علیہ السلام کے صحابی ابو قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزارا گیا، یعنی کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے اور ان کا گزر نبی علیہ السلام کے قریب سے ہوا، اور آپ نے اس جنازے کو دیکھا اور فرمایا: مستریح و مستراح منہ، کہ جنازہ مستریح ہوتا ہے، مستریح، یا مستراح منہ ہوتا ہے۔ مستریح
مستریح اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مستراح اسم مفعول کا صیغہ. تو ابو قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، ایک جنازہ گزرا. آپ تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے، تو ان کا گزر نبی علیہ السلام کے قریب سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ دیکھا تو فرمایا مستریح و مستراح منہ، مستریح اور مستراح منہ. مستریح اور مستراح یہ دونوں راحت سے ماخوذ ہے، دونوں کا مادہ راحت ہے، جس کا معنی آرام، راحت پا لینا یا آرام پا لینا. اور مستریح اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مستراح اسم مفعول کا صیغہ ہے. تو مرنے والا یا تو مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے، جس کا مفہوم خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا. البتہ ہم اس کا لفظی معنی بتا دیتے ہیں. مستریح کا معنی راحت میں آنے والا اور راحت کو پانے والا، یعنی جنازہ یا تو راحت کو پانے والا ہوتا ہے ومستراح منہ، یا پھر اس سے راحت پا لی جاتی ہے. تو گویا ہر فوت ہونے والا شخص جب اس کو غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے اور بصورت جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو وہ مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے، یا وہ راحت پانے والا ہوتا ہے یا اس سے راحت پا لی جاتی. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل مستریح والمستراح منہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأداها الی رحمت اللہ. بندہ مومن وہ بندہ جو ایمان لانے والا، اللہ اور اس کے رسول پر، اور جو ایمان کے تقاضے انہیں پورا کرنے والا. فرمایا کہ یستریح من نصب الدنیا، بصورت موت وہ راحت پا لیتا ہے دنیا کی تھکاوٹوں سے، وَأَذَاهَا اور دنیا کی تکلیفوں سے، الی رحمت اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یہ ہے مستریح. اور یہ مقام بندہ مومن کا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کر اور نجات پا کر تمام تھکاوٹوں سے بالکل آزاد ہو کر نکل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یہ مستریح ہے. اور مستراح منہ کیا ہے؟ والعبد الفاجر، اور گناہ گار انسان جو ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس سے راحت پا لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے شہر، درخت اور جانور مویشی وغیرہ وہ اس کے شر سے راحت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مکمل حدیث ہے جس کا معنی یہ کہ ہر مرنے والا انسان جسے جنازے کی صورت میں اٹھا کر دفن کیا جائے وہ دو میں سے ایک ہے، یا مستریح ہے یعنی دنیا کی تھکاوٹوں سے چھٹکارا پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ابدی راحت کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا ایک تکلیف کا گھر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، معنی یہ اکثر یا ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مختلف مراحل اس کو سہنا پڑتے ہیں اور اسے بے شمار تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، بے شمار مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ مومن ہے تو وہ پھر اپنی موت کی صورت میں ان تمام تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت کا معاملہ اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن ہے۔ لیکن اگر بندہ کافر یا مشرک یا بدعتی یا فاسق و فاجر وہ بھی تکلیف میں ہے، کیونکہ دنیا تکالیف سے عبارت ہے، مگر ایسے بندے کو مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے شہر، علاقے، ملک، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور بندے، درخت، مویشی، وہ سارے کے سارے سکون میں آ جاتے ہیں اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والمستراح منہ یستریح منہ العباد، کہ مستراح جو ہے اس سے راحت پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، والبلاد، اور اللہ کے شہر، والشجر، اور درخت، والدواب، اور مویشی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راحت پا لینے کا معنی یہ ہے کہ جو وہ بندوں کے لیے شر اور اذیتوں پر مبنی تدبیریں کیا کرتا تھا، انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا تھا، اور ان کی وجہ سے اللہ کے بندے مختلف آزمائشوں کی چکی میں پیسے جاتے تھے، تو آج اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اس کی تکلیفوں کے حوالے سے راحت میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شہروں کا راحت میں آنے کا معنی یہ ہے کہ وہ شہر، وہ علاقے اس کے وجود سے خالی ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ تو دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو جمادات کو بھی شعور دینے پر قادر، جیسے قرب قیامت جب چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا اور یہودی درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر پکاریں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی فاقتلہ، کہ مسلمان آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس خبیث اور بدبخت کو قتل کرو آ کر۔
یہ شعور جمادات کو مل سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جب تک یہ لوگ زندہ ہوں، یہ علاقے، یہ شہر، یہ بستیاں اس کے وجود کی گرانی محسوس کرتی ہیں، اور ان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ علاقے اور شہر اور بستیاں راحت میں آ جاتی ہیں۔ اور درختوں اور مویشیوں کے راحت میں آنے کا معنی یہ ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فاسق اور فاجر انسان، یہ بدعتی یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے، پھلدار درختوں کے پھل کھاتا ہے، مویشیوں کا گوشت یا ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، جو کہ ان کے لیے ایک کڑن کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نفیس اور عمدہ نعمتیں یہ بے ایمان کیوں کھا رہے۔ تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا پھر کھانے پینے کا سلسلہ، تنعم کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، جس سے انہیں راحت ملتی۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کفار اور مشرکین اور فاسق اور فاجر اور مبتدع لوگوں کی نحوست سے آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتا ہے، جو درختوں کے لیے اور مویشیوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ جب پانی برسے گا، زمین شاداب ہوگی، درخت پھلیں پھولیں گے، مویشی سیراب ہوں گے، لیکن ان گناہ گاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کی بارش روک لیتا ہے، جو ان درختوں اور مویشیوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو پھر یہ سب امن میں آ جاتے ہیں، راحت میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو ہر مرنے والا یا مستریح یا مستراح منہ ہے، یا وہ راحت پانے والا ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، جو دنیا کی تکلیفوں سے رہائی پا گیا، مشقتوں اور اذیتوں سے باہر نکل گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں آ گیا۔ اور یا پھر وہ فاسق اور فاجر جس سے زمانہ اور لوگ راحت میں آ جاتے ہیں، اس کی اذیتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کے کفر سے، اس کے انحراف سے، اس کی گمراہیوں سے انہیں دوری حاصل ہو جاتی ہے اور رہائی حاصل ہو جاتی ہے، جو ان کی راحت کا باعث بن جاتا ہے۔ جی، تو مقصد یہ ہے اس حدیث کا، اور جو بعد میں آگے حدیث آ رہی ہے، کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں قوی عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے، اور عمل صالح کی راہ پر چلنا چاہیے، تاکہ جب آخری وقت آئے تمہارا شمار مستریح بندوں میں ہو، جو دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا کر ابدی راحت اور رحمت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان در حقیقت عمل صالح کی ترغیب ہے، نیک اعمال اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب ہے۔ اور یہ کہ دنیا کی تکلیفیں جس قدر بھی ہوں، انسان صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح.
جی یہ حدیث جو دوسری سند کے ساتھ امام بخاری لائے ہیں اور راوی اس کے وہی ابو قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور متن وہی ہے مستراح و مستراح منہ، کہ ہر مرنے والا، ہر جنازہ یا تو مستریح ہوتا ہے، مستریح و مستراح منہ، یا تو مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے۔ اور مستریح کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن یستریح، کہ مومن راحت پانے والا ہوتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے، مشقتوں سے، اور اس کو ابدی راحت اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حدیث کا مقصد اور تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں عمل صالح کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اگر کوئی تکلیفیں یا مشقتیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے، یہ سوچ کر کہ یہ مشقتیں عارضی ہیں اور بالکل جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، اور جب اگلا جہان آئے گا تو وہ راحتوں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا، ایک موقع پر جب جبریل امین انہیں سلام بھیج کر گئے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ کر گئے کہ جو خاتون آپ کے پاس آنے والی ہے اس کو سلام کہہ دیجئے، اور بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، اور اسے بشارت دیجئے جنت میں ایک گھر کی جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہوگا، لا نصب فیہ ولا صخب، نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہوگا۔ یہ جناب خدیجہ کو بشارت دی گئی کہ ان کے گھر میں یہ 3 خصوصیتیں، ایک ہی موتی میں پورا گھر بنا ہوا، کتنا بڑا وہ موتی ہوگا، پہاڑ جیسا، اور دوسرا اس گھر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور تیسرا اس گھر میں شور نہیں ہوگا۔ جس کی توجیہ محدثین نے یہ کی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے جب بھی انہوں نے بات کی، بڑی پست آواز میں، بڑی متواضع ہو کر اور بڑے اخلاق کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، جس کا اللہ نے یہ صلہ دیا قیامت کے دن کہ ان کے گھر میں کوئی شور نہیں ہوگا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی، جس کا معنی یہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بے تحاشا مشقت اور تھکاوٹ برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا گھر دے گا جس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ تھکاوٹ تو کسی گھر میں نہیں ہوگی، اور شور جنت کے کسی گھر میں نہیں ہوگا، لیکن جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو الگ سی خصوصیت دی گئی ان 2 چیزوں کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ کہ یہ اپنے اضافی معنی کے ساتھ ہوں گی، یعنی عجیب وہاں ایک عالم ہوگا کہ کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہوگی اور کسی قسم کا شور نہ ہوگا ان کے ان خدمات کے صلہ میں۔ تو بندہ مومن دنیا کی عارضی زندگی میں مشقت برداشت کرتا ہے، مشقتوں پر صبر کرتا ہے، اطاعت کے راستے پر گامزن رہتا ہے، اور جب موت واقع ہوتی ہے تو مستریح بن جاتا ہے، ہمیشہ ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہو گیا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے اور اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور نہ کسی قسم کا کوئی صدمہ یا دکھ ہے۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه 1 يتبعه أهله وماله وعمله
فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. یہ حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ ہر میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں. جب ایک انسان کو بصورت جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں. 3 چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک اس کا اہل، رشتہ دار وغیرہ، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل. یہ بات ایک عمومی پیرائی میں ہے. یعنی عام طور پہ ایک انسان کا انتقال اپنے گھر میں ہوتا ہے اور اس کا اہل و عیال، بچے وغیرہ، بھائی، شوہر، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طرح مال بھی اور عمل بھی. مال سے مراد یہ کہ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلقات کی بنا پر، کاروباری تعلق ہوتا ہے، کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک تعلق بن جاتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، جس کا معنی مال بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. یا پھر جاہلیت کے دور میں کوئی مالدار انسان مرتا جس کے سینکڑوں اونٹ ہوتے، گائے بکریاں ہوتی، تو سارا جو مال مویشی تھا ہوتا تھا وہ بھی جنازے کے ساتھ لوگ چلاتے تھے، لے جاتے تھے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ بڑا مالدار شخص تھا، کم حیثیت نہیں تھا، بڑا حیثیت والا تھا، بڑا مالدار تھا. یہ بھی ایک طرح کا فخر اور مباحات کا باعث بنتا. تو جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا. جب اسلام آیا اور یہ مال و دولت کی حیثیت کو اسلام نے ختم کر دیا، اصل چیز تعلق باللہ ہے، تو پھر یہ رسم ٹوٹ گئی. تو باہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، اہل، مال اور عمل. ہم نے عرض کیا کہ یہ عمومی اعتبار سے اکثر انسان اپنے گھر میں فوت ہوتے ہیں، رشتہ دار اور اہل و عیال جنازے میں شریک ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، یہ مالی تعلق دار لوگ بھی ہوتے ہیں اور عمل بھی. لیکن بعض اوقات ایک شخص کا انتقال پردیس میں ہو، اہل و عیال ساتھ نہ ہو، تو اس کا جنازہ پھر اہل و عیال کے بغیر جاتا ہے. لیکن یہ ایک اکثریت یا عموم کے حکم سے خارج ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان کے جنازے میں اہل و عیال شریک نہیں ہو پاتے کہ بندے کا انتقال اپنے شہر میں نہیں ہوتا، کسی دوسرے مقام پر ہوتا ہے اور وہاں اس کی تدفین ہو جاتی ہے. یا پھر آج کل جیسے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، اور معروف بات یہ ہے کہ جو کرونا سے مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کا جنازہ اس کے اہل کو نہیں دیا جاتا، بلکہ حکومت ہی اس کی تدفین کر دیتی ہے. واللہ المستعان. تو یہ استثنائی صورتیں ہیں، ورنہ عمومی طور پر انسان مرتا ہے تو اس کا اہل، اس کا مال جنازے میں شریک ہوتا ہے. فرمایا کہ فیرجع اثنان، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، ویبقى معه واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، قبر میں اترتی ہے. 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں. فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کا اہل اس کے پیچھے ہوتا ہے، چلتا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے،
اور رشتہ دار ہیں، اور اس کا مال اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا عمل، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا کہ لوٹ آتا ہے اس کا اہل بھی اس کا مال بھی، ان میں سے کوئی قبر میں ساتھ نہیں اترتا۔ کبھی بیٹے نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو، یا کبھی باپ نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو۔ اب یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ مستقل تنہائی کا سفر ہے، کوئی ساتھ نہیں اترتا، جتنا گہرا مالی تعلق ہو، کوئی آپ کا پارٹنر یا تاجر نہیں چاہے گا کہ مجھے میرے دوست کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح مال بھی لوٹ آتا ہے۔ کبھی کسی وارث نے کہا ہو کہ اس نے بڑا محنت سے پیسہ کمایا، تو کچھ پیسے اس کی قبر میں ڈال دو، کچھ چاندی اور سونا اس کی قبر میں رکھ دو۔ بالکل یہ خالی ہاتھ اور خالی جھولی کے جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا اور نہ کیا کہ اس کا مال اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو گویا مال بھی لوٹ آتا ہے اور اہل و عیال بھی لوٹ آتے ہیں، اور وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، اور اس کے ساتھ جو چیز باقی بچتی ہے، جو قبر میں ساتھ اترتی ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ مال بھی لوٹ آتا ہے اور اہل بھی، اور بالکل وہ بندہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب اہل اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں یسمع قرع نعالہم، تو اس کو سنایا جاتا ہے ان کے جوتوں کی آہٹ۔ جب دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کی یا ان کے جوتوں کی آواز جو ہے وہ قبر میں اس کو سنائی جاتی ہے۔ یہ تاثر اس پر قائم ہوتا ہے کہ سب تمہیں چھوڑ کر جا چکے اور تم اکیلے اور تنہا رہ چکے اور مستقل تنہائی کا شکار ہو چکے۔ تو عمل باقی ہے۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے کہ ہم ایسے موقع کے لیے کس قسم کا عمل تیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمل اگر اچھا ہو، نیک ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل میں ڈھال دیتا ہے، اور قبر والا پوچھتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ اتنا حسن اور خوبصورتی اور نور، وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور اگر ایک انسان بد کردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ایک انتہائی مکروہ بدصورت شکل میں ڈھال دیتا ہے، جو مزید اس کے لیے توبیخ، تنبیہ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ قبر والا پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو جو اچھا چہرہ ہوتا ہے وہ اس انسان کے لیے انسیت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ مسند احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یزال یؤنسہ، کہ وہ خوبصورت چہرہ اس کی انسیت کا باعث بن جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اور جو بدصورت شکل ہے اور مکروہ اور قبیح چہرہ ہے، حدیث میں ہے کہ لا یزال یؤذیہ ویقدرہ، وہ ہمیشہ اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کی پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے۔ اور خوبصورت چہرہ کہتا ہے کہ یہی تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جو اللہ نے پورا کر دیا، اور تیرے لیے قبر میں جنت کی نعمتیں بحال ہو گئیں۔ اور وہ بدصورت چہرہ اس سے کہتا ہے کہ یہی تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جو پورا ہو گیا، اور اللہ کا عذاب تیرے سامنے ہے، تجھے اس میں جھونک دیا گیا۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس اہم اور کڑے مرحلے کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کرنا چاہیے جس موقع پر کام آئے۔ حاتم الاصم فرمایا کرتے تھے، ایک بڑے زاہد اور متقی انسان تھے، کہ میں نے کئی بار تنہائی میں سوچا
کہ دوستی کے قابل کون ہے. مختلف چہرے ذہن میں آتے، مختلف نام ذہن میں آتے کہ فلاں سے ایک مستقل دوستی قائم کر لی جائے. لیکن پھر مجھ پر واضح ہوتا کہ ان کی دوستی جو ہے وہ زندگی تک، جب تک سانسیں آ جا رہی ہیں تب تک ان کی دوستی قائم اور باقی رہے گی. اور جب میں قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا تو کوئی دوست میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو چیز ساتھ اترے گی وہ عمل صالح ہے. تو فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، تو میں نے مستقل دوستی کے لیے عمل صالح کو منتخب کر لیا. تو یہ تو وہ مستقل دوستی ہے جو قبر کی تنہائی میں انسان کی انسیت کا باعث بنے گی. ویسے نبی علیہ السلام کے فرامین صالحین سے دوستی کے اور ان سے محبت کے موجود ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں، دوستی کے قابل ہیں. ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے جس کی منفعت قیامت کے دن ظاہر ہوگی، جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پکارے گا این المتحابون بی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں. الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی کہیں سایہ میسر نہیں ہے. تو دنیا کی صالحین کی دوستی بڑی کارآمد ہے، اور مرنے کے بعد بھی کارآمد ہو سکتی ہے. چنانچہ ایک انسان کے ذمے اگر گناہ ہیں اور آپ کے اچھے دوست ہیں اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کی برکت سے تمہیز ہو سکتی ہے اور اللہ گناہوں سے پاک صاف کر سکتا ہے. تو یہ ساری دوستیاں بڑی کارآمد ہیں. صالحین کی دوستی، اعمال صالحہ کی دوستی. ایک انسان جب قبر میں اتارا جائے گا تو عمل صالح ہی ساتھ جائے گا، تو عمل بہتر سے بہتر بنائے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے کارآمد ہوں، اور قبر کی تنہائیوں، قبر کی وحشتوں اور قبروں کی ظلمتوں میں ہمارے لیے انسیت اور نور کی فراہمی کا سبب بن جائیں. بالتوفیق بید اللہ تعالی. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم عرض علی مقعدہ غدوۃ وعشیہ، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے اپنے ٹھکانے پر، غدوۃ صبح، وعشیۃ اور شام. یعنی قبر میں روزانہ صبح اور شام اس بندے کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، ہر بندے پر، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بد ہو، اور دونوں ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. اگر وہ نیک ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جس پر تجھے بھیجا جائے گا اور ابدی راحتوں اور رحمتوں میں تو رہے گا. اور پھر جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے جس سے تجھے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور عافیت دے دی، تیرے اعمال صالحہ کی برکت سے، حسن عقیدہ کی برکت سے. تو یہ معاملہ قبر میں ہر بندے کے ساتھ روزانہ ہوگا. اگر وہ برا ہے، فاسق اور فاجر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی دکھائے گا. اگر تیرے اعمال نیک ہوتے، شرک نہ کرتا، بدعت نہ کرتا، اعمال صالح اختیار کرتا، تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتا. مگر تجھ سے ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دیا گیا.
اب تیرا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ صبح شام ہر بندے کو یہ 2 مرتبہ ہر روز دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، تاکہ جو کافر ہے جنت کو دیکھ کر اس کی حسرت میں اضافہ ہو، اور جہنم کو دیکھ کر اس کے خوف میں اضافہ ہو، اور جو مومن ہے وہ جنت کو دیکھے اور اس کی خوشی، اس کا شوق، اس کی محبت، اس کا طلب اور سرور روز افزوں بڑھتا جائے، اور جہنم کو دیکھے کہ اس عذاب علیم سے مجھے پناہ مل گئی، تحفظ مل گیا، جو مزید اس کے سرور کا باعث ہوگا اور اس کی خوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آج قبروں میں فرعون پر، آل فرعون پر صبح شام عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور جہنم کی آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے۔ قبر کا عذاب ہے ہی ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو آگے جو عذاب ہے وہ اس سے سخت ہوگا۔ جو جو مرحلہ آگے بڑھے گا تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حالانکہ قبر بھی جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، مگر جو وقت آگے بڑھے گا اور گزرے گا تو جو عذاب بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جو قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم کی حرارت ہوگی اور تمازت اور شدت ہوگی، وہ قبر کے عذاب سے کہیں سخت ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر شدید ترین عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ تو جو وقت گزرے گا تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح اہل جنت کے لیے جو وقت آگے بڑھے گا، ان کی نعمتوں میں، سرور میں، چہرے کے حسن میں، نور میں اور شادابی میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل کی نشانی اور دلیل ہے۔ تو اس حدیث کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم عمل صالح اختیار کریں، تاکہ جنت میں یہ منظر جو ہے ہماری راحت کا باعث ہو، قبر کے اندر راحت کا باعث ہو، کہ قبر میں دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے تو جو کافر اور مشرک ہیں ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، تکلیف میں اضافہ ہوگا، اذیت میں اضافہ ہوگا، اور جو مسلمان اور مومن ہیں ان کی خوشی، ان کی سرور اور راحت میں اضافہ ہوگا۔ جنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور جہنم کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے کہ یہ تکلیف دہ عذاب اور ٹھکانہ ہمیں ان سے تحفظ اللہ نے دے دیا، اور اللہ نے ہمیں ان سے عافیت دے دی اور بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب النار سے بچائے اور اپنے فضل جو ہے ابدی راحت اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ یہ حدیث جو اس باب کی آخری حدیث ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی جو ہے وہ نہیں فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک امر سے روکا ہے، ایک بات سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مت گالی دو مردوں کو، یعنی فوت شدہ انسانوں کو گالی مت دو، وہ کوئی بھی ہو، نیک ہوں، بد ہوں، حتیٰ کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، انہیں گالی مت دو۔ اور اس کی آگے علت بیان کی کہ گالی کیوں نہ دو، فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا
الی ما قدموا، کہ بے شک وہ پہنچ چکے ہیں، بنفس نفیس پہنچ چکے ہیں، الی ما قدموا، اس ٹھکانے کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ دنیا میں جو عمل کیا اور جو عمل آگے بھیجے، وہ خیر ہو یا شر ہو، اگر خیر ہے تو ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر شر ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اپنے ٹھکانوں میں خود پہنچ چکے ہیں، لہٰذا تم کسی مرنے والے کو گالی مت دو۔ اگر وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں تو وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء کو گالی دو گے تو اللہ کی ناراضگی مول لو گے، اور اگر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے تو اپنے عذاب کو پہنچ چکے، اپنی سزا کو پہنچ چکے۔ اب تمہارا گالی دینے کا کیا مقصد ہے؟ جو ان کا انجام تھا وہ انہوں نے پا لیا، اور اپنے برے ٹھکانے پر وہ فائز ہو چکے، تو تم گالی مت دو۔ ہاں البتہ جو صالحین ہیں ان کے محاسن ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے فوت شدگان کے محاسن ذکر کیا کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ تاکہ ان کے محاسن لوگ سنیں اور وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، کہ فلاں شخص متقی تھا، زاہد تھا، نمازوں کا پابند تھا، مجاہد تھا، روزے دار تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا۔ لوگ سنیں اور سن کر ان کے دل بھی اس کی طرف مائل ہوں، اور لوگ بھی ان اعمال کو اپنائیں۔ اور جو برے لوگ مر چکے اور قبروں میں پہنچ چکے، ان کو گالی تو نہیں دینی، لیکن ان کی جو برائیاں ہیں جن میں ملوث تھے وہ، ان کا ذکر ضرور ہوگا اور ان کا رد ضرور ہوگا۔ مثلا اگر وہ شرک پر قائم تھے تو شرک کی تردید ضرور ہوگی، اگر بدعت پر قائم تھے تو بدعت کی مذمت ضرور ہوگی۔ ان کی ذات کو گالی نہ دی جائے، لیکن جن اعمال پر وہ قائم تھے اور مستمر تھے، ان اعمال کی شناعت اور برائی لوگوں پر واضح کی جائے، تاکہ لوگ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو ایک معاملہ ذات کا اور ایک معاملہ اعمال کا۔ ذات کو مطعون نہ کیا جائے اور گالی نہ دی جائے، کسی قسم کی لعنت نہ بھیجی جائے، کیونکہ اپنے مقام تک پہنچ چکے۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ نے اس کو جنت دے دی، اور ایک جنتی انسان کو آپ گالی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اور اگر وہ برے ہیں تو اپنی سزا انہوں نے پا لی، اپنا ٹھکانہ انہوں نے پا لیا، تم ان کی ذات کو مطعون کیوں کرتے ہو؟ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں البتہ صالحین کے محاسن بیان کرو، تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ثابت ہوں اور لوگ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ شر پر قائم تھے، شرک و بدعت پر قائم تھے، تو شرک کی مذمت کی جائے گی اور بدعت کی مذمت کی جائے گی۔ دونوں حدیثیں جو آخری آپ نے پڑھی، یہ دلیل ہیں کہ قبر کا عذاب بھی حق ہے اور قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں۔ بہت سے گمراہ فرقے عذاب قبر کو نہیں مانتے، جیسے معتزلہ وغیرہ، اور آج بھی ان معتزلیوں کے بچے اور چوزے موجود ہیں جو ان کی روش پہ چلتے ہوئے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور اس کو محض اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہیاں مول لیتے ہیں۔ حالانکہ قبر کا عذاب اور قبر کا انعام کتاب و سنت دونوں میں مذکور۔ ابھی آپ نے سنا النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، فرعون کا، آل فرعون کا، جنہیں ان کی قبروں میں صبح و شام عذاب اور آگ پیش کی جا رہی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کافر مرتے ہیں
تو فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ چکھو اس آگ کے عذاب کو۔ یہ عالم برزخ کا ذکر ہے، فرشتوں کا مارنا برزخی عذاب ہے، اور ان کو حکم دینا کہ اس آگ کے عذاب کو چکھو، یہ برزخی عذاب ہے۔ اسی طرح جو مرنے کے بعد نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے سلسلے کا قائم ہونا ہے، یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، احادیث تو بے شمار ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس میں ملائکہ مرنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں، بلکہ خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت۔ اور یہ برزخ کی نعمتیں ہیں، اور برزخ میں اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس کی بشارت فرشتے جو ہے وہ مرنے والے کو دے رہے ہیں۔ تو عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، اور کتاب و سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور روز آخرت پر ایمان۔ روز آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کا جہان ہے، جس میں برزخ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ان تمام امور پر ایمان لانا جو کتاب و سنت میں بیان ہے۔ اور اگر کسی ایک امر کی آپ نے نفی کر دی تو آپ کا روز آخرت پر ایمان قابل قبول نہیں، اور جب ایمان قابل قبول نہیں تو آپ کا مکمل ایمان قابل قبول نہیں۔ اب جیسے معتزلہ جہمیہ وغیرہ آخرت کے میزان کو نہیں مانتے، کوئی پل صراط کو نہیں مانتا، کوئی شفاعت کو نہیں مانتا، اس طرح کوئی عذاب قبر کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ سارے امور آخرت ہیں۔ یعنی شریعت نے آخرت کے تعلق سے جس جس چیز کی خبر دی، اس چیز پر ایمان لانا حق اور فرض ہے۔ اور اگر کسی ایک نقطے پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کا مکمل روز آخرت پر ایمان نہیں، آپ منکر ہیں، اور جب آپ منکر ہو گئے تو آپ کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں، نہ ایمان باللہ قابل قبول ہے، نہ ایمان بالرسل قابل قبول ہے، نہ ایمان بالملائکہ قابل قبول ہے، نہ ایمان بالقدر قابل قبول ہے، کوئی ایمان قابل قبول نہیں۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو کسی امر ایمان کے ساتھ کفر کر لے تو اس کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر جو کتاب و سنت نے پیش کیا، اور جو اہل سنہ کا بہتر اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، انعام قبر بھی حق ہے، اللہ تعالی ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے۔ اور جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، اپنی عقل کی تعویلیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی بات کہی جائے گی کہ جب قبر میں جاؤ گے تو جا کر خود ہی دیکھ لو گے۔ واللہ تعالی المستعان، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔